ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر میں بھولا نامی ایک کسان اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ بھولے کی بیٹی، جس کا نام سیما تھا، وہ بھولے کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی وجہ سے بھولا سیما کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اور سیما بھی اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں اس کی مدد کرواتی تھی۔ اب کی بار بھولے کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے، جس پر سیما اپنے باپ سے کہتی ہے، ابا اب کی بار تو فصل بہت اچھی ہوئی ہے، تو اب کی بار فصل بکنے پر آپ مجھے چوڑیاں لے کر دیں گے؟ جس پر اس کا باپ مان جاتا ہے۔ لیکن اسی رات گاؤں میں بہت تیز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گاؤں والوں کی فصل ڈوب جاتی ہے، اور تمام گاؤں والوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب سیما بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، تو اس کے پاس اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا تم رو مت، ہماری قسمت میں جو تھا وہی ہوا۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اپنی زمینوں کو گروی رکھ کر سیٹھ سے قرضہ لیں گے، اور جب زمینیں خشک ہو جائیں گی تو ان میں فصل کاشت کر کے سیٹھ کا تمام پیسہ اتار دیں گے اور اپنی زمینوں کو چھڑوا لیں گے۔ یہ کہہ کر بھولا سیٹھ کے پاس گیا۔ سیٹھ ان سب کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر 1 سال میں اس کا پیسہ سود سمیت واپس نہیں کیا تو وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لے گا۔ بھولا اس کی شرط مان لیتا ہے اور پیسے لے کر آ جاتا ہے۔ بھولا اس سال اپنے کھیتوں میں بہت محنت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سیٹھ کی آدھی رقم اسے ادا کر دیتا ہے۔ لیکن دوبارہ بارش آنے کی وجہ سے بھولا باقی کی رقم ادا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بھولا بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگلی صبح سیٹھ اپنی رقم لینے کے لیے بھولے کے گھر آ جاتا ہے، تو بھولا سیٹھ سے کہتا ہے، سیٹھ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اب کی بار سال میں 2 دفعہ بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے میری ساری فصل خراب ہو گئی۔ تو سیٹھ سیما کو دیکھ کر کہتا ہے، اگر تم میری رقم ادا نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو، ورنہ تو اپنی زمینیں میرے قبضے میں دے دو۔ تو بھولا سیٹھ سے کہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کبھی نہیں کرواؤں گا۔ تو سیٹھ دل ہی دل میں سوچتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو سیٹھ بھولے سے کہتا ہے، چلو ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں، میں ایک مٹکے میں 2 پتھر ڈالوں گا، سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کا۔ سیما نے اگر سفید رنگ کا پتھر اٹھایا تو میں سیما سے شادی کروں گا اور تمہاری تمام زمینیں میری ہوں گی، اور اگر سیما نے سیاہ رنگ کا پتھر اٹھایا تو میں سیما سے شادی نہیں کروں گا اور تمہاری تمام زمینیں تمہیں واپس کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سب باہر آتے ہیں۔ سیٹھ بہت چالاک ہوتا ہے اور وہ مٹکے میں 2 پتھر سفید رنگ کے ڈال دیتا ہے۔ سیما یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سیٹھ کی چالاکی سمجھ جاتی ہے، اور جب سیٹھ سیما کو پتھر اٹھانے کے لیے کہتا ہے تو سیما مٹکے میں سے ایک پتھر اٹھاتی ہے اور پھر زمین پر گرنے کا ڈرامہ کرتی ہے، اور وہ زمین پر گرتے ہی پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے۔ تو سیما کا باپ سیما سے کہتا ہے، ارے بیٹا اب کیسے پتہ چلے گا تم نے کون سا پتھر اٹھایا تھا؟ تو سیما اپنے باپ سے کہتی ہے، ابا اگر مٹکے میں سفید رنگ کا پتھر ہوا
تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سیاہ رنگ کا پتھر اٹھایا تھا، اور اگر مٹکے میں سیاہ رنگ کا پتھر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سفید رنگ کا پتھر اٹھایا تھا۔ تو جب سیٹھ مٹکے میں سے پتھر نکالتا ہے تو وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو سیما کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے سیاہ رنگ کا پتھر اٹھایا تھا، اب سیٹھ مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور ہماری زمینیں بھی ہمیں واپس کر دے گا۔ سیٹھ اب اپنی لالچ کی وجہ سے اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا، اور وہ خاموشی سے بھولے کی زمین اس کو واپس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیما اپنی سمجھداری سے اپنی تمام زمینیں واپس لے لیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔